تم میں سے جو 3 ہیں ان میں چوتھا میں ہوتا ہوں، جو 2 ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں رب ہمیں دیکھ نہیں سکتا، یا ہماری باتیں نہیں سن سکتا، یا ہمارے دل کی کیفیات سے آگاہ نہیں ہے؟ وہ ایسی کوئی جگہ ہے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ کس کا ارادہ ہے؟ کس نے چاہا کہ یہ کائنات بنا دوں میں؟ کس نے چاہا کہ اس میں زمین میں انسان کو بناؤں؟ کس نے چاہا کہ اس کو میں اپنے لیے بناؤں؟ یہ ساری تو اللہ کی چاہت ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہماری صورت گری کون کرتا ہے؟ کوئی شکل دوسرے سے تو نہیں ملتی، ہر ایک کے ڈی این اے فنگر پرنٹ مختلف ہے نا۔ یہ کس نے کیے ہیں؟ اربوں ہیں لوگ، 8 ارب آبادی ہے، تو یہ کون ہے؟ اللہ ظاہر ہے۔ تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں، میں تماشائی نہیں دیدار ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ خوف خدا کی ضرورت۔ دیکھیں، خوف خدا ایک بنیادی عنصر ہے، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان ناکام ہوگا۔ رب کا یہ نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے، یہ جو ابھی میں نے گزشتہ نشست میں آیت پڑھی سورہ رحمان کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب اس کا ایک معنی اور ہے اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی شان سے ڈرا، اس کی طاقت، اس کی قوت، طاقت اور اس کی بڑائی، تو اس کے لیے پھر 2 جنتیں ہیں۔ اب دیکھیں، عام طور پہ چور اگر چوری کرتا ہے تو وہ کیمرے کی نظر سے بچا کر، کسی سٹور میں اگر کوئی جاتا ہے یا کوئی سپاہی ہو تو چور چوری کرے گا اس کے سامنے، مثال کے طور پہ۔ تو یعنی خوف آپ کو برائی سے روک لیتا ہے۔ خوف خدا کی ضرورت ہے نا موضوع ہمارا۔ خوف آپ کو برائی سے روک لیتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے لیے بنایا ہے۔ برائی کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی چلانا شروع کر دیں زندگی میں، یہ برائی ہے۔ آپ مزوں کے پیچھے پڑ جائیں، برائی ہے۔ آپ دنیا کو دیکھیں، برائی ہے۔ دنیا کو مدعا بنا لیں، سب سے بڑی برائی ہے۔ دنیا کے دھوکے میں آ جائیں، بہت بڑی برائی ہے۔ تو دیکھیں، اس میں رب کی شان کو پہچاننا، اور اس میں پھر بات آ جاتی ہے معرفت کی پہچان۔ جب آپ رب کو پہچانیں گے نہیں تو پھر رب کا خوف نہیں ہوگا۔ رب کی شان کو اگر نہیں پہچانیں گے تو رب کا خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں، رب کا وجود تو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں کہ مَا تَكُونُ مِن نَجْوَى مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم میں سے جو 3 ہیں ان میں چوتھا میں ہوتا ہوں، جو 2 ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں رب ہمیں دیکھ نہیں سکتا، یا ہماری باتیں نہیں سن سکتا، یا ہمارے دل کی کیفیات سے آگاہ نہیں ہے؟ وہ ایسی کوئی جگہ ہے؟ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ کبھی کبھی میں بیان کرتا ہوں۔ ایک پیر صاحب تھے، اس کے کچھ مرید تھے۔ ایک مرید پہ پیر صاحب کی بڑی نظر تھی، مہربانی تھی، نظر تھی۔ باقی مرید جلتے تھے کہ بھئی ہم میں کیا کمی ہے۔ تو انہوں نے چند مرغیاں، سارے مریدوں کو بلایا، چند مرغیاں ان کے پاس دیں اور چھری دی کہ بھئی ان مرغیوں کو ذبح کر کے لے آؤ، اور وہاں پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہو، چھپ کے ذبح کرنا۔ تو مثال کے طور پہ 12 مرید تھے اور اس میں وہ بھی تھا، تو 11 لوگ آ گئے ذبح شدہ مرغیاں لیے۔
اور جو وہ خاص مرید تھا تو وہ مرغی زندہ لے آیا. تو پیر صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا وہ باقی بھی تھے؟ وہ صرف دکھا رہا تھا، ایک واقعہ ہے اس کے لیے، عبرت کے لیے. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو کوئی ایسی جگہ مجھے نہیں ملی جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو. یہ مطلب وہ کیفیت ہوتی ہے، حضوری کی کیفیت ہے، ایسے اس کا نام حضوری کی کیفیت. تو یہ پھر کوشش سے ہوتی ہے. جب آپ اس کا احساس کر لیں کہ یہ ہونی چاہیے تو پھر آپ پریکٹس شروع کر دیں گے. پریکٹس شروع کر دیں گے ایک رہنما کی رہنمائی میں. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہر کام آپ نے خود کرنا ہے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے، بہرحال اس میں جو سوالات ہیں وہ پھر الگ اس کے جوابات دے دوں گا. رہنما ہو آپ کا، اور اس کی رہنمائی میں آپ یہ رب کے وجود کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں. ہر وقت آپ کوشش کریں کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے تو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. تو پھر یہ پریکٹس ہے. پھر یقین والے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی کچھ عطا فرمائے گا، یقین کا حصہ. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. اور وہاں پہ شیخ کے پاس جو جس نیت سے جاتا ہے وہ پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے. شک کی نیت سے جائیں تو شک بڑھے گا، سوال بڑھیں گے، شک بڑھے گا کہ یار یہ. اور جب یقین کی لیے جائیں، پھر یقین کی نیت اور پورا اعتماد بھروسہ، تو پھر وہ آتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. بہرحال میں خوف خدا کی ضرورت، دیکھیں بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ ملک میں نے ابھی گزشتہ سبق میں ان الذین یخشون ربہم، دیکھیں یہ آیت کا ترجمہ صرف لفظی ترجمہ کافی ہے. جو اپنے رب، یخشون ربہم بالغیب، جو رب سے بن دیکھے ڈرا، ان کے لیے اجر ہے. تو یہ تو پھر بنیادی ضرورت ہوگی کہ ہم بن دیکھے ڈریں. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے تو فرمایا کہ دیکھیں بن دیکھے، یا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے کہ یؤمنون بالغیب، مومن کی صفات میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین کرتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو ایک مطلب بن دیکھے، یہ دنیا میں ہے. دیکھیں یہاں پر انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ہماری کامیابی کے لیے تم نے بن دیکھے ڈرنا ہے. اس دن جب راز کھل جائے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. یوم تبلی السرائر، یا نزع کے وقت حقیقت کھل جاتی ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. جب پردے ہٹ جاتے ہیں فکشفنا عنک غطاءک، تو وہاں پہ تو ہم سب دیکھ لیں گے. الیس ھذا بالحق، مجرموں سے اللہ تعالیٰ جو ڈرتے نہیں تھے وہ تو مجرم ہیں. اس میں دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا اب یہ سوال ہے کہ یہ یقین کیسے پیدا کریں، کیونکہ انسان کی کیفیات میں سے یہ کیفیت ہے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ہمارے حواس خمسہ ہیں. وہ کوئی سوال کرتا ہے نا کہ بھئی ہم نے تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں، تو ہم نے اس کو دل دے دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دل اللہ کو دینا چاہیے. اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو دل کیسے دیں اسے؟ ایک سوال ہے. لیکن اس کا جواب مطلب واضح ہے کہ جو باطن ہے وہ پہلے ظاہر ہے. قرآن کی آیت ہے وہ الظاہر والباطن. باطن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ پہلے تذکرہ ظاہر کا کرتا ہے کہ میں ظاہر بھی ہوں.
تو ظاہر یہ سب کچھ کیا ہے، کس کی وجہ سے ہے، کس کا ارادہ ہے، کس نے چاہا کہ یہ کائنات بنا دوں میں، کس نے چاہا کہ اس میں زمین میں انسان کو بناؤں، کس نے چاہا کہ اس کو میں اپنے لیے بناؤں، یہ ساری تو اللہ کی چاہت ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہماری صورت گری کون کرتا ہے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ کوئی شکل دوسرے سے تو نہیں ملتی، ہر ایک کے ڈی این اے فنگر پرنٹ مختلف ہے نا، یہ کس نے کیے؟ اربوں ہیں لوگ، 8 ارب آبادی ہے، تو اسی طرح تو یہ کون ہے؟ اللہ ظاہر ہے، تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں، میں تماشائی نہیں دیدار ہوں۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے، ایک گٹھلی، مردہ گٹھلی، آم کی گٹھلی ہے مثال کے طور پہ، مناسب موسم میں مناسب وقت آپ بو دیں تو مجال ہے کہ گٹھلی انکار کر دے پیڑ بننے سے۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ زمین کو کس نے حکم دیا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم